الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، تو آج کا جو جمعہ ہے یہ صرف شعبان کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے ہوگا۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات یا قیامت والے دن سے خوف کھاتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے اندر چونکہ یہ آیت سورہ احزاب کے اندر آئی ہے، اس لیے معالم العرفان کے اندر صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح غزوہ خندق کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر بھی توڑے، مٹی بھی اٹھائی، پیٹ کے اوپر 2 پتھر بھی باندھے، اور ایسا موقع تھا کہ پھر
منافقین بہانے بنا کر بھاگنے شروع ہو گئے، جیسے غزوہ احزاب کے اندر بھی ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے پوری امت کو ان آیات کے اندر اشارہ دے دیا کہ تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو دیکھ کر چلنا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے مشہور فقیہ اور مفسر امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو فرض اور واجب سمجھ کر کیا، امت کے لیے وہ عمل فرض اور واجب کے درجے کے اندر ہے، اور جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت سمجھ کر کیا، امت کے لیے بھی وہ عمل سنت ہے، اور جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحباب کے درجے کے اندر کیا، وہ امت کے لیے بھی مستحب ہے۔ یعنی اس پر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ بھی دے گا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ مستحب چیزوں کے اندر امت کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضور کا جو طریقہ ہے اور جو زندگی ہے، یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ یہ آیت اس لیے انتخاب کی کہ شعبان کے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں، جو عبادات ثابت ہیں، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی سنت ہے، اور جو ان سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی چیزوں کے اندر اضافہ کرے گا، یا جو چیزیں لازم نہیں ہیں ان کو لازم سمجھے گا، یا بدعات کو سنت کا درجہ دے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزوں پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے انعام کی امید تو وہ بالکل بھی نہ رکھے۔ تو اس لیے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے یہی نمونہ ہے، اور یہی کامیابی کا معیار اور کامیابی کے لیے سیڑھی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم نے شعبان کے حوالے سے بات عرض کرنی ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو امید دلا رہے ہیں، خطا کاروں کو امید دلا رہے ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو جائے، خطا کار ہو جائے، رب کا نافرمان ہو جائے، اللہ کی ذات سے اس کو نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی معاف کرنے والی، بخشش والی ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے بخشش کو طلب کرے، کوئی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ جل شانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کے ہاں مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا وقت لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی بخشش کے دروازوں کو بند کر دیتا ہو، بلکہ ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، بخشش، یہ عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کچھ اوقات رب تعالیٰ نے ایسے مخصوص کر دیے ہیں جس کے اندر بڑے سے بڑا گناہ گار جب وہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا خطا کار جب وہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ نے کچھ اوقات، کچھ ساعات، کچھ وقت، کچھ جگہیں ایسی رکھ دی ہیں جس کے اندر رب کی رحمت، میں نے عرض کیا پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر رب کی رحمت پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے،
پھر جب رب کی رحمت جو ہے وہ بہت سے گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بڑے ایسے اوقات، ایسی ساعات، انہی مبارک لمحات، ساعات، اوقات، وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس شعبان کے مہینے کو بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ، میں نے عرض کیا 3 تاریخ ہے آج اس کی، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کو رمضان کا مقدمہ کہا گیا ہے۔ مقدمہ کہتے ہیں یعنی ایک چیز سے پہلے آنے والی چیز، تو رمضان سے پہلے شعبان، اور یہ شعبان رمضان کا مقدمہ، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کے چاند کا بہت زیادہ خیال رکھو، اس لیے کہ جب تم شعبان کے چاند کا خیال رکھو گے تو رمضان کے چاند کے اندر پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سبب سامنا نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور شعبان کے چاند کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے چاند کا اہتمام نہیں فرماتے جتنا شعبان کے چاند کا اہتمام فرماتے۔ لیکن افسوس آج ہمیں شعبان کے چاند سے کسی قسم کی جو ہے نا جی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آج جو ہے نا جی پورے سال کے اندر چاند رات کیا ہے؟ عید کی، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا جی رب کی نافرمانیوں کے لیے اور اپنی بدماشیوں کے لیے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے لیے، اور جو ہے نا جی کھیل اور کود اور لہو اور لہب، اس کے لیے جو ہے نا جی اس ایک رات ہی چاند رات کی رات ہے، اور وہ عید کے چاند کے لیے جو ہے نا جی ہر ایک پریشان اور اس کے لیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شعبان کے چاند کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ سے لینا آ جائے، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ وقت وہ ہے جب اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو پھر وہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شعبان کے چاند کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ شعبان ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے جو عبادات ثابت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، شعبان کا یہ نام کیوں پڑا؟ ایک بہت سی وجوہات ہیں، ایک دو عرض کرنی ہے۔ شعبان عربی گرامر کے اندر شعب کا معنی ہوتا ہے جس طرح ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں، پھر اس شاخوں سے اور شاخیں نکلی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں شاخ در شاخ۔ تو شعبان شعب سے شعبان کا معنی شاخ در شاخ، ویسے شعبان کا معنی پھیلنا ہوتا ہے، بکھرنا ہوتا ہے، تو شعبان اور اسی سے مناسبت جو ہے شاخ در شاخ، ایک درخت ہوتا ہے پھر اس سے ایک شاخ نکلتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، کرتے کرتے بڑا گھنا جو ہے نا جب وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو علماء نے ایک وجہ یہ لکھی کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں جس طرح درخت کی شاخیں در شاخیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، فرمایا اسی طرح شعبان کے اندر جب کوئی بندہ روزہ دار نیکی عبادت کرتا ہے اس کی نیکی کو بھی اللہ ایسے ہی پھیلا دیتا ہے جیسے درخت کی شاخ کو پھیلا دیتا ہے۔ اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے جو ہے یہ شعبان کی وجہ لکھی، اور اسی طرح شعبان کو فرمایا کہ شعبان کا جو ہے اس لیے کہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، تو جس طرح رمضان کو فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ نیکی کی توفیق جس طرح دیتا ہے، فرمایا اسی طرح شعبان کے اندر اللہ ایمان والوں کی نیکیوں کو بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ اس کے لیے ہے جو ان اوقات کا اہتمام بھی کرے گا۔ تو شعبان کو شعبان کہنے کی جو ہے یہ وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا شعبان کے لفظ کے اندر حکمت، غنیت الطالبین جو ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصنیف، فرمایا شعبان 5 لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے۔ شین سے مراد فرمایا کہ اس سے شرف ہے، اور عین سے مراد علو اور بلندی ہے، اور اسی طرح با سے مراد بر نیکی کی طرف اشارہ ہے، الف سے مراد الفت محبت کی طرف اشارہ ہے، نون
نون سے مراد نور ہدایت ہے۔ فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ ایمان والوں کو یہ صفات عطا کرتے ہیں، یہ انعامات عطا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نور ہدایت دیتا ہے، اللہ ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے اللہ ان کو اپنا الف محبت عطا کرتا ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو علو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یہ شعبان جو ہے شرف سے ہے، یعنی جب کوئی بندہ اس کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شعبان اصل میں اشارہ ہے ان 5 نعمتوں کی طرف، جس نے شعبان کو فرمایا کہ نیکی کے اندر، عبادت کے اندر، روزے کے اندر گزار دیا، گویا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ 5 انعامات اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اشارہ ہے، اس لفظ کے اندر حکمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعبان جو ہے یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور حتیٰ کہ امام قسطلانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، مفسر اور جو ہے نا جی ادیب، بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے سیرت کے اوپر، المواہب اللدنیہ۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جو شعبان کا مہینہ ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِإِنَّ آیَةَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ نَزَلَتْ فِيهِ۔ فرمایا اس لیے کہ جو آیت صلاۃ ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، بے شک اللہ اور اس کے فرمایا کہ فرشتے ایمان والے حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ آیت شعبان کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ شعبان کے اندر حضور کی ذات کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول اس جو ہے نا جی مہینے کے اندر ہے۔ تو پتہ چلا یہ حضور پر درود پڑھنے والا مہینہ ہے، حضور پر کثرت سے درود بھیجنے والا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہمارے لیے طریقہ، نمونہ، سنت حضور کا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ کنز العمال کے اندر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ فرمایا کہ شعبان بندے کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان بندے کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعبان کا مہینہ بڑا جو ہے نا جی بابرکت۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر کیا فرماتے؟ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما۔ حضور نے شعبان کی برکت مانگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پتہ چلا کہ شعبان کا مہینہ حضور کی نظر کے اندر کتنا عام مہینہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا آگے حدیث آئے گی کہ ہم اور آپ اس سے غافل ہیں، اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت فرماتی ہیں کہ کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ پورے سال کے اندر حضور رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر حضور کو روزہ رکھنا پسند تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ حضور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ وجہ، فرمایا صوم و شعبان تعظیما لرمضان، کہ حضور فرماتے ہیں میں شعبان کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آگے رمضان کے روزے کے احترام کی وجہ سے، کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ نفل ہے، نفل کا اہتمام تاکہ آگے فرض کے اندر مزید اہتمام ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھو کچھ فرائض ہیں اور اس سے پہلے سنتیں ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض ہیں لیکن اس سے پہلے 2 سنتیں ہیں۔ علماء نے لکھا یہ جو سنت فرض سے مقدم کی گئی ہے، اصل میں سنت کے اندر مشق کروانا ہے،
فرض اصل ہے، سنت اس کا مقدمہ ہے۔ سنت کے اندر مشق ہے، یعنی سنت اس لیے مقدم کی گئی تاکہ ایک بندہ سنت کے اندر اللہ جل شانہ کے ساتھ نماز کے اندر اپنا دھیان توجہ برابر کرنے کی مشق کرے۔ جب اس کی نوافل کے اندر سنت کے اندر مشق ہو جائے گی، اس کے بعد جب وہ فرض پڑے گا تو تاکہ فرض کے اندر اس کی توجہ اور زیادہ ہو جائے، اس لیے سنت مقدم کی اور اس کے بعد فرض رکھا۔ تو یہاں پر بھی حضور شعبان کے اندر روزہ رکھ لے نفلی، تاکہ آگے جو فرض روزہ آ رہا ہے اس فرض کے اندر اور زیادہ بھی جو ہے نا اس کا اہتمام ہو سکے۔ تو یہ حکمتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ شعبان کے متعلق حضور کیا فرما رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ بھی اس حدیث کے اندر ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ شعبان کے اندر اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، اس سے لوگ غافل ہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے اعمال رب کے دربار کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فَأَنَا أَحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، امام الانبیاء فرما رہے کہ جب میرا عمل رب کے دربار کے اندر پیش ہو تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ امام الانبیاء، امام المعصومین، اگلے پچھلے ہے ہی نہیں، جو اگر کوئی کہے بھی تو سب رب کی طرف سے معصوم عن الخطا ہیں۔ وہ ذات کیا فرما رہی جب میرا عمل رب کے دربار کے اندر پہنچے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اس سے پتہ چلا حضور شعبان میں روزہ کیوں زیادہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے پورے سال کے اندر۔ ترمذی کی روایت کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے کسی بھی مہینے کے اندر 2 مہینے لگاتار حضور کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا، لیکن شعبان اور رمضان تو فرض ہے لیکن پورے شعبان کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے، پورے مہینے کا۔ حضور علیہ السلام پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، یہاں پر بھی حضور نے روزہ رکھنے کی وجہ ذکر کی کہ میں شعبان میں روزہ کیوں رکھتا ہوں۔ تو جب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ شعبان کے اندر اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں، سننا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ ذالک السنہ، اللہ نے اس سال کے اندر جتنے لوگوں کے لیے مرنے کا حکم جاری کیا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کی فوتگیوں کی مرنے کی لسٹ بنی ہوتی ہے کہ اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنے اس سال کے اندر لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، ان سب کے نام فرمایا کہ شعبان کے اندر اللہ لکھ دیتا ہے۔ فرمایا فَأَحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب جو ہے میرا اجل آئے، میرا آخری وقت آئے، فرمایا اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، یعنی رب کے پاس جب میں پہنچوں۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جس حال کے اندر بھی تم رخصت ہوگے اسی حال کے اندر فرمایا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی صورت کے اندر تمہیں اٹھایا جائے گا، جس حال کے اندر تمہارے اوپر موت آئے گی اسی حال کے اندر فرمایا کہ کل تمہارا حشر بھی ہوگا۔ تو جب ایک بندہ جو ہے اس حالت کے اندر جائے، امام الانبیاء جب یہ خواہش کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ حضور کا عمل، حضور کی زندگی، اسی کو قرآن نے نمونہ کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو شعبان کے اندر حضور نے فرمائے۔ اب ان کی طرف تو جو ہے نا جی ہم آتے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے روزہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، روزہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، اس لیے ہم اصل کی طرف چھوڑ کر بدعات اور رسموں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہمارا اپنا نفس جو ہے نا جو وہ شامل ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں وہ اچھی بھی لگتی ہیں، آسان بھی لگتی ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے وہ نفس کے خلاف عمل ہے،
اور نفس کے خلاف عمل اور نفس کے خلاف جانا، اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فضائل بھی اس کے پھر اتنے زیادہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ یعنی روزہ رکھنے کی فضائل بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 شعبان گزر جائے اور آدھا شعبان رہ جائے، یعنی 15 دن گزر گئے 15 رہ گئے، فرمایا فلا تصوموا، پھر روزہ نہ رکھو۔ اب ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے کہ حضور نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اور میں نے آپ کے سامنے 3-4 روایتیں ذکر کی، لیکن اس حدیث کے اندر حضور نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھو یہ جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو جائے، جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ضعف ہو جائے۔ کمزوری کا جو ہے نا جی، اس لیے کہ اگر وہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، تو یہ تو چونکہ نفلی روزہ ہے اور آگے رمضان فرض روزہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نفل کے اندر پڑھ کر فرض کے اندر کمی کر لے۔ نفل کی وجہ سے فرض میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے جو کمزور ہیں یا جو روزہ رکھنے کی زیادہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، بلکہ 15 شعبان کے بعد جو ہے اچھی سے اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھائیں اور پئیں، اور اچھی سی جو ہے نا جی اپنی صحت، تاکہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے اور رمضان کی جو عبادات ہے اس کے اندر وہ پوری دل جمی کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا جی یہاں پر منع کیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کے حوالے سے آپ کے سامنے روایت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں نے عرض کر دی کہ شعبان کے مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سے اعمال ثابت ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شب برات، 15 جو شعبان ہے اس کو شب برات کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، نصف شعبان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات جو ہے نا جی ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی شب برات جو ہے یہ کب ہے اور اس کی کون سی جو ہے، تو اس سال جو شب برات آئے گی تو وہ 3 فروری یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کی مغرب کے بعد سے وہ وقت شروع ہو جائے گا، تو وہ پوری رات رہتی ہے۔ پھر 4 فروری بروز بدھ کی صبح صادق تک یہ شب برات ہوگی۔ تو اس کے اپنے فضائل ہیں اور حدیث کے اندر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔